السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، انہیں اللہ نے دنیا میں اس کام کے لیے چنا تھا کہ وہ خود بھی اللہ کی اطاعت کرے، عبادت کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں۔ اس کام کی وجہ سے اللہ نے انہیں دیگر لوگوں کا امام بنایا، رہنمائی کے منصب پہ فائز کیا اور باقی تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر اپنے مقصد کا احساس اور شعور کم ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب ان پر زوال آیا تو وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ کس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور جس کام کے لیے ان کو عزت دی گئی تھی، فضیلت دی گئی تھی، اس کی بجائے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ فضیلت انہیں اسرائیل کی نسل میں سے ہونے کی وجہ سے ملی۔ وہ اسے نسلی اور گروہی فضیلت سمجھنے لگے اور چوزن اور اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے ہونے کی وجہ کیا سمجھنے لگے کہ وہ ایک خاص نسل میں سے ہے، اور جو بھی اس نسل میں سے ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ حالانکہ کسی کی بھی فضیلت اس بنا پہ نہیں ہوتی کہ وہ کس کا بیٹا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کا بچہ ہے، جب تک کہ وہ کام نہ کرے جس کام سے اس کو عزت دی جانی چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس احساس کو توڑنے کے لیے آخری نبی کو ان کی نسل میں سے اٹھانے کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اٹھایا۔ اب اس کی پوری تاریخ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور سورۃ البقرہ کے آغاز میں تقریباً 10 رکوع تک، جہاں سے یا بنی اسرائیل کہہ کے بات شروع ہوئی تھی، مسلسل 10 رکوع تک انہیں ان کی تاریخ بتائی گئی، ان کو سمجھایا گیا، اللہ سے ڈرنے کو کہا گیا، بھولا وہ سبق یاد دلایا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا گیا، اور انہیں بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو اور اپنی اصلاح کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تاکہ تم قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ سکو۔ لیکن ان ساری نصیحتوں کے باوجود بنی اسرائیل جس سرکشی اور تکبر اور جس اناد کا شکار ہوئے اور جس حسد کا شکار ہوئے، انہوں نے وہ کر کے نہ دیا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے چاہا۔ بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو۔ سب سے پہلی نعمت جو اللہ کسی بندے پر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے ایمان کی دولت عطا کرتا ہے۔ تو انہیں موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر دیے گئے، اور انہوں نے آ کر ان کے ایمان کی تجدید کی، کیونکہ فرعون کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر یہ بھی بھول گئے تھے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا دین کیا ہے، اور ان کا ایمان نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں ان کے دشمن سے نجات دی، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو ہلاک کیا، جس کی تفصیلات پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ سمندر پار کر کے صحرا میں پہنچے تو وہاں نہ کھانے کو تھا، نہ رہنے کو تھا، نہ پینے کو تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے 12 چشمے پھوڑ نکالے، اور ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ یہ سارے انعامات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان پر۔ پھر یہ کہ ان کے اندر انبیاء بھیجے، مسلسل ایک کے بعد ایک، ان کے اندر ملوک بھیجے، ان کو وہ ترقی دی جو اس کے بعد کسی اور قوم کو نہیں ملی، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ ان تمام نعمتوں کا یہاں ایک اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اور نعمت کا لفظ اسم جنس ہے جس میں واحد جمع سب آ جاتا ہے۔ التی، وہ جو، انعمت علیکم، تم پر میں نے انعام کی تھی، کس کس طرح سے تمہیں نوازا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ان سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت کیا تھی کہ میں نے تمہیں سب جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، تمہیں امامت عطا کی تھی، لیڈرشپ کا رول دیا تھا۔ کیا کرنے کو؟ فخر جتانے کو، تکبر کرنے کو، خود کو کچھ سمجھنے کو نہیں، کیا کرنے کو؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کو، کہ باقی اقوام کو تم اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی نعمتیں یاد کرو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نعمتوں کا تذکرہ، نعمتوں کی یاد دہانی۔ جب آپ گھر والے مل کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے فضل اور احسان کو یاد کیا کریں، جیسے ہم بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، تو نعمتوں کو مینشن کرنا چاہیے، تکبر اور غرور کے لیے نہیں، اللہ کے شکر کے لیے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کے اندر، فیملی کے اور افراد کے اندر ایک شکایتی رویہ پیدا ہونے لگتا ہے، ہمارے پاس یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، تو اس موقع پر جو ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ کیا کچھ ہے تمہارے پاس۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان نعمت کو یاد کرتا ہے تو انسان کے اندر شکر کے جذبات آتے ہیں، اور جب انسان شکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں اور ملتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے
تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ ایک اور بات جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض قوموں کو بعض قوموں پر فضیلت دی، انڈیویجولز کو بھی اور نیشنز کو بھی، یعنی سب ایک جیسی نہیں ہے، فرق ہے، رنگوں میں فرق ہے، ٹیلنٹ میں فرق ہے، نعمتوں میں فرق ہے، بہت سی چیزوں میں فرق ہے۔ کسی کو دنیاوی اعتبار سے فضیلت دی ہے اور کسی کو دینی اعتبار سے فضیلت دی۔ فضلتکم، تمہیں میں نے فضیلت دی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ جس کو چاہے جس پہ فضیلت دے دے، یہ تقسیم اللہ کی ہے، اس پہ ہم گلہ نہیں کر سکتے، اس سے شکوہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، فرق رکھا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے کے آزماتا ہے اور بعض کو لے کے آزماتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کس طرح آزمایا؟ دے کے آزمایا، اور بعض کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکالیف میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ تو جس کو اللہ کچھ دے اسے کیا کرنا چاہیے؟ شکر، اور جس سے اللہ کچھ لے اسے کیا کرنا چاہیے؟ صبر، کیونکہ یہ زندگی ہے امتحان۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو دیا ہوتا ہے ان پر بھی امتحان آ جاتا ہے، ان سے لے بھی لیا جاتا ہے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں یہ لین دین چلتا رہتا ہے، کبھی اللہ دیتا ہے کبھی لیتا ہے۔ جب کچھ ملے تو شکر کریں، جب کچھ چلا جائے تو صبر کریں، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور بات یہ ہے کہ نعمت پر جو جتنا زیادہ شکر گزار ہوگا اتنا ہی بڑا عبادت گزار ہوگا، اور تکلیف پر جو جتنا صبر کرے گا اتنا ہی بڑا اجر کمائے گا۔ لیکن عام طور پہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ نعمت ملتی ہے تو بھولتے جاتے ہیں، اور تکلیف آتی ہے تو بھولتے جاتے ہیں، اور اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، گلے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ رویہ درست نہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کو، اسرائیل علیہ السلام کے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو کیا یاد کرائیں؟ نعمتیں یاد کرائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں، کیونکہ جب انسان مثبت سوچتا ہے تو اس کے اندر سے مثبت وائبز نکلتی ہیں، پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں۔ جب آئی ہیو سم تھنگ تو آپ کے اندر کنٹینٹمنٹ پھر آتی ہے، اور پھر آپ کے اندر سے ایک مثبت رویہ جنم لیتا ہے۔ اور اگر گھر میں ماں ہی روتی رہے کہ یہ نہیں ہے، اور شوہر کی شکایتیں کرتی رہے، اور یہ نہیں لائے، وہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، وہ فلاں نے ایسا کر دیا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری نعمتیں اور سارا ماحول اس میں بے برکتی پھیل جاتی ہے۔ کیونکہ پازیٹیو ہونا انسان کو کنسٹرکٹیو بناتا ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میرے پاس ہے، تو پھر آپ کے اندر ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، اچھا میں کچھ اور بھی حاصل کروں، کچھ اور بھی کروں۔ اور جب آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، تو پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا ہے تو کچھ نہیں، اب اور کیا کرنا۔ تو وہ ایک منفی رویہ انسان کو بیکار بھی کرتا ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اور اس منصب کو یاد کرو جس میں میں نے تمہیں رکھا تھا۔ اور آئندہ کے لیے مت سوچنا کہ چونکہ میں نے دنیا میں تمہیں چنا تھا تو قیامت کے دن تم اسی چناؤ کی بنا پہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ نہیں، واتقوا، ڈرو، بچو، یومن، اس دن سے، قیامت کے دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ کوئی والد اپنی اولاد کو بھی نہیں بچا سکے گا، جیسا کہ سورۃ لقمان 33 میں آتا ہے، وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ بچے کو، اور بچہ باپ کو کام نہ آئے گا۔ اور یہاں ان جنرل سینس کہا کہ نفس عن نفس، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں، کیونکہ ہر شخص کو کیا پڑی ہوگی؟ نفسی نفسی، اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کسی کی نہیں سوجے گی، ہر ایک کو اپنی ہی سوجے گی۔ اب یہاں ان کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہ کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤ، اور ہم بڑوں کی اولاد ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد اللہ کے بہت پیارے ہیں، چہیتے ہیں، اور ہم خود بھی بڑے چہیتے ہیں۔ احباؤ، احبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کے بڑے محبوب ہیں، لہٰذا ہمیں تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ ان کے غلط فہمیاں دور کی جا رہی ہیں کہ دیکھو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تمہارے انبیاء ہیں، اگر بات تم انبیاء کی اولاد ہو، بڑے نیک لوگوں کی اولاد ہوتی ہے، مت سوچو کہ وہ نیک لوگ تمہیں چھڑا لیں گے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، ہم سیدوں کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد بزرگ تھے، ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ بزرگ ہمیں بھی چھڑا لیں گے، بچا لیں گے۔ کہا نہیں، کوئی کسی کو نہیں چھڑائے گا۔ واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی کام نہ آئے گا، ولا یقبل، نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی فدیہ، کوئی رینسم، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی پیسہ، حتیٰ کہ اگر کوئی زمین بھر سونا بھی دینا چاہے تو وہ بھی نہیں لیا جائے گا، پھر بھی نہیں چھوڑا جائے گا کسی کو، کوئی کمپنسیشن نہیں لی جائے گی۔ ولا تنفعها شفاعت، اور نہ اس جان کو کوئی سفارش کام دے گی۔
جو اللہ کو ناراض کر کے مرا تو کل نہ پیسہ کام آئے گا، نہ کوئی انسان کام آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش، انٹرسیشن، وسیلہ، واسطہ فائدہ نہ دے گا۔ شفاعت کہتے ہیں اس وسیلے واسطے کو جس کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے یا کسی نقصان سے بچا جائے۔ اس کا مطلب نہیں کہ شفاعت ہے ہی نہیں، قیامت کے دن شفاعت ہے۔ شفاعت دو طرح کی ہے، ایک ہے خاص شفاعت اور ایک ہے عام شفاعت۔ خاص شفاعت ہے شفاعت کبریٰ جس کو کہتے ہیں، یہ شفاعت عظمیٰ۔ کون سی ہے وہ شفاعت عظمیٰ کبریٰ جس کو بولتے ہیں، کچھ پتہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ قیامت قائم کر دی جائے، یعنی حساب کتاب شروع کیا جائے۔ اس کے بارے میں بہت طویل احادیث آتی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑیں گے، حمد و ثنا کریں گے اور پھر دعا کریں گے۔ اور یہ کب ہوگا کہ جب لوگ حشر کے دن، قیامت کے دن کے طویل ہونے کی وجہ سے گھبرا اٹھیں گے، کیونکہ ہر شخص تنہا ہوگا، وہ ہوگا اور اس کا عمل ہوگا، کوئی اور چیز نہیں ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا۔ اتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا اور اتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا کہ لوگ تنگ آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ یار اب ہمارا فیصلہ کر دے، خواہ جہنم میں بھیج دو۔ کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ سب کے باپ ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، آپ اللہ سے جا کے دعا کریں کہ حساب کتاب قائم کریں۔ وہ کہیں گے کہ میں نے جنت میں پھل کھا لیا تھا، میں نہیں چاہتا۔ بہرحال اور پھر وہ وہاں سے کس کے پاس آئیں گے؟ نوح علیہ السلام کے پاس۔ وہ کہیں گے میں نے دعا کر دی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اس کی لمبی تفصیلات ہیں، آپ خود پڑھ لیجئے۔ ایک لیکچر ہے روز قیامت کیا ہوگا، اس میں بھی یہ کافی ڈیٹیل بیان کی گئی۔ شفاعت کا بیان بک بھی ہے اقبال کلانی کی اردو میں، اس میں بھی حدیث لکھی ہوئی ہے، تو وہاں سے ڈیٹیلز پڑھ لیجئے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہاں سے پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اور اللہ کے اذن سے پھر حساب کتاب شروع ہوگا لوگوں کا۔ اور شفاعت عام یہ ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، جس کی وجہ سے بعض کبائر کے مرتکب لوگ جو ہیں وہ آپ کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے اور بعض لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا آپ کی شفاعت کی وجہ سے۔ اور عام یہ ہے کہ آپ کے علاوہ ملائکہ بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، کچھ اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ حق دے گا، لیکن کفار کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی۔ اور شفاعت جو ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوگی۔ ہر روز آیت الکرسی پڑھتے نا آپ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور سفارش کرے مگر اسی کی اجازت سے۔ کوئی بھی ہو سفارش سے پہلے اللہ سے اجازت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی، ورنہ سفارش نہیں ہوگی۔ بہرحال یہاں ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو شفاعت کے اوپر مت بیٹھے رہنا، عمل کرو، کچھ کام کرو، ورنہ کچھ نہ کر کے صرف شفاعت کے بھروسے پہ جیتے رہو تو ایسی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ قرآن پاک میں تو فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کچھ لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے کہ اللہ کے عذاب سے بچا لیے جائیں۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کو قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا ہمیں کیوں نہیں ڈر لگتا، ہم کیوں نہیں فکر کرتے آخرت کا؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں زیادہ۔ تو اس لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے کتابیں اور بہت وقت نہیں، تو ایٹ لیسٹ ایک لیکچر یہ ضرور سن لیجیے کہ روز قیامت کیا ہوگا، وہ دن ہے کیا کہ جس سے ڈرنا چاہیے۔ کیونکہ جب آپ کو پتہ چلے گا تو صرف صحیح احادیث کی روشنی میں، کوئی اور ادھر ادھر کی زیادہ باتیں نہیں کی گئی، احادیث ہی پڑھی ہوئی ہیں، تو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ دن ہے کیسا تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی تیاری کرتا ہے، اس سے ڈرتا بھی، ڈر کے پھر دعائیں بھی کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو درست بھی کرتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو خود کام کرنا چاہیے، خود محنت کرنی چاہیے، اور محض دوسرے انسانوں کے بھروسے پر اور کسی فدیے معاوضے کے بھروسے پر یا کسی سفارش کے بھروسے پر عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈر کے کچھ نہ کچھ کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اور خاص طور پر بنی اسرائیل کو یہاں کہا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب نہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے ہی ہے اور بس، اللہ کا یہ کلام ہر دور کے لیے اور ہر ایک کے لیے ہے۔ ان کو تو ڈائریکٹ خطاب ہے، اور عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو اشارے کو سمجھے، جو نصیحت کسی اور کو کی جا رہی ہے اور وہ اس سے عبرت پکڑے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے السعید من وعظ بغیرہ، خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو نصیحت پکڑ لے اس وقت جب کسی اور کو وہ نصیحت کی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ اس کو وہ نصیحت کی جائے، وہ کسی اور کی نصیحت سے ہی سبق سیکھ جائے۔ یعنی کسی پہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس سے عبرت پکڑ کے خود اس سے بچنے کی فکر کرے، یہ نہیں کہ جب سر پہ پڑ جائے تو پھر کہ اچھا اب کیا کروں۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو دوسرے کو ہونے والی نصیحت سے سبق لے لے۔ اس کے بعد یہاں اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب بنی اسرائیل سے باقاعدہ منصب امامت اور قیادت لے کر انہیں معزول کر کے منتقل کیا جانا ہے کس کو؟ امت مسلمہ کو۔ تو یہاں سے وہ تاریخ بتائی جا رہی ہے اور اس تاریخ کو منشن کیا جا رہا ہے، وہ از یاد کرو وہ وقت ابتلا ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے دے کر آزمایا تھا اور ابراہیم علیہ السلام سے کچھ لے کے انہیں آزمایا تھا۔ ایک طرف پوری نیشن ہے اور دوسری طرف ایک شخص ہے،
وہ نیشن، وہ قوم امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے۔ اس کے رب نے، رب وہ ہے جس نے پیدا کیا، جو اپنا جو سب کچھ دیتا ہے، اس کے باوجود امتحان بھی لیتا ہے۔ اور ابتلا کون سی آزمائش ہوتی ہے؟ جس میں سختی ہو، مشقت ہو۔ ورنہ تو مال اور نعمتیں بھی آزمائش ہے نا، مال و اولاد سب آزمائش ہے، لیکن اس میں سختی نہیں ہوتی اس طرح کی نعمتیں۔ اور یہاں کیا ہے؟ سختی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیا تھی؟ اس کا ذکر آتا ہے بکلمات، 7 چند کلمات کے، کچھ باتیں کہی تھی اللہ نے ان کو، کچھ احکامات دیے تھے ان کو۔ ان میں سے کچھ احکامات تو ان کی ذاتی زندگی سے متعلق تھے عمل کرنے کے، جن میں سے کچھ عبادات تھیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حکم، طہارت کا حکم۔ کچھ اور چھوٹی چھوٹی سنتیں تھیں، جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، اور جسم کے زائد بال صاف کرنا۔ پھر طواف اور مناسک حج کے جو احکامات تھے وہ اس میں آتے۔ پھر کچھ اخلاقی احکامات تھے، اور ان احکامات کی تعداد مفسرین نے تقریباً 33 بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 33 جو تھے وہ اعمال اور عبادات کی شکل کے احکامات دیے تھے، اور انہوں نے ان سب کو فلفل کیا۔ لیکن اس سے زیادہ بھی آپ کی آزمائش تھی، اور وہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی تھی، اسماعیل علیہ السلام۔ تو پھر کیا حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ دو، کہاں؟ مکہ میں۔ اور مکہ کیسی زمین تھی؟ جہاں نہ کھانا تھا نہ پانی تھا۔ اگر آپ اس کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو تفسیر ابن کثیر میں ان آیات کی تفسیر پڑھ لیجئے، تو آپ کو انشاءاللہ پوری وہ کہانی مل جائے گی کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے لا کر ان کو مکہ میں بسایا، اور پھر کتنی تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور کتنا تھوڑا سا پانی تھا، اور اسماعیل جو تھے بھی دودھ پیتے بچے تھے، اور چھوٹے دودھ پیتے بچے ویسے ہی بہت پیارے ہوتے ہیں، بہت ہی معصوم ہوتے ہیں۔ اور اس عمر میں جبکہ اتنے عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملی، تو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا اور کہا کہ جاؤ وہاں ان کو چھوڑ دو۔ اور اس کے پیچھے ایک مقصد اور ایک حکمت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جا کر اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا اور خود واپس چلے آئے۔ پھر کافی عرصے کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہو گیا واپس لوٹے، جب واپس گئے تو بچہ دوڑنے کی عمر کو تھا، یعنی کہ ارلی ٹین ایج تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا خواب کے ذریعے کہ اس بچے کو ذبح کر دو۔ عام لوگوں کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا جاتا، اور یہ اللہ کے حکم میں سے تھا کہ ایسا کرو۔ پیغمبر کا خواب سچ ہوتا ہے اور اس کو اس پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے، وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتا ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے بات کی اور بیٹا بھی ساتھ ہی تیار ہو گیا۔ سورۃ الصافات میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ اور وہ اس کو لے کر نکلے اور اللہ کے حکم سے بخوشی اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ذبح کر دیا۔ جب ذبح کیا تو اللہ نے اس کی جگہ بدل کر ایک مینڈا آسمان سے بھیج دیا، یعنی لیم تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑی قربانی کے ذریعے ہم نے اس کو چھڑا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا، جیسے اللہ نے چاہا ویسا ہی کیا۔ سورۃ البقرہ میں 3 آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک آزمائش آدم علیہ السلام کی، کہاں ہوئی تھی؟ پھر کیا ہوا؟ پورے نہیں اترے۔ دوسری آزمائش کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کی، کیا ہوا؟ پورے نہیں اترے۔ تیسری آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور اللہ نے سرٹیفائی کیا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اپنی آزمائش میں پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش زیادہ سخت آزمائش تھی۔ آدم علیہ السلام کی آزمائش اتنی سخت نہیں تھی، ہر آزمائش ہی سخت ہوتی لیکن اتنی نہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی نعمتیں ملی تھی، اتنی نہیں، لیکن یہاں بہت بڑی آزمائش تھی۔ رب نے جیسا چاہا ابراہیم نے ویسا ہی کیا، He fulfilled them۔ اللہ نے دنیا میں انعام دے دیا، قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، رہنما بنانے والا ہوں، تجھے لیڈرشپ کے منصب پہ فائز کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل تھے اور بہت ہی سیلف لیس قسم کے انسان، کبھی صرف اپنے لیے نہیں سوچتے تھے، فوراً کہنے لگے قال ومن ذریتی، اور میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ بہت سے ماں باپ بہت سیلفش ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنی اچیومنٹس کی پڑی ہوتی ہے کہ ہم کچھ کما لیں، ہم کچھ بن جائیں، اور اس کی بھیٹ وہ بچوں کو چڑھا دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں مائیں اپنی جابس کے لیے، اپنے کریئر کے لیے، اپنی ترقیوں کے لیے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی، کوئی بول ہی نہیں رہا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے جی۔ ڈے کیئر سینٹرز، سارا دن وہ بچے ماں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے، دودھ پیتے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی نرم گرم گود سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بعض اوقات مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات صرف خود غرضی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا پڑھا ہے، اتنی محنت کی ہے، اور اب ہم ان بچوں کو پال کے اپنا وقت ضائع کریں، کیوں نہ ہم کام کریں، کچھ بنائیں، کچھ بنے، ہمارا بھی تو کوئی حق ہے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ قصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے حکم دیا بیٹا ذبح کر دو تو تیار ہو گئے، لیکن یہ آزمائش اس وقت اور بڑی سخت ہو جاتی ہے کہ جب اولاد کی محبت بھی شدید ہو اور اولاد کی خیرخواہی بھی ہو۔ اگر کسی عام انسان کے لیے جس کو بچوں کی پرواہ نہ ہو تو وہ تو ویسے آپ نے کئی قصے سنے ہوں گے کہ ابھی ریسنٹلی وہ
आपने सुना होगा कि जाके माल में छोड़ दिया, कोई जाके मार देता, कोई ओवन फेंक देता, कोई डंप कर देता, कोई कत्ल कर देता, कोई अबॉर्ट करा देता। ये जुल्म की दास्तानें हम सुनते हैं क्योंकि अपनी जात की पड़ी है ना, आइंदा नस्ल किसी और की तो कोई फिक्र नहीं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आप देखिए कि अल्लाह उन्हें दे रहा है, ताज पहना रहा है, और वो उस वक्त ये नहीं कहा मैं कैसा लगूंगा, कहा मंजिल ही रहती मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ऐसा बाप जो आला तरीन मकाम और मनसब पे पहुंच कर भी अपने बच्चों को याद करे, उससे कहा जा रहा है कि अपने बच्चे को ज़िबा करो। तो उनकी आजमाइश कितनी बड़ी थी, क़ाल मिन ज़ुर्रिय्यती, और मेरी औलाद में से। और उनकी यही खैर खाही थी तो अल्लाह ने उनकी औलाद में से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। अल्लाह ने उनकी तलब को सच्चा कर दिया, और वो सिर्फ इमाम नहीं थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि इमामों के भी इमाम थे, इमामुल अइम्मा थे, अकबरुल इमाम थे। और उसका सबूत किया, जब मेराज के लिए आप तशरीफ ले गए तो तमाम अंबिया को आपने नमाज पढ़ाई, उनके इमाम बने, फिजिकली इमाम। क़ाल मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहद ज़ालिमीन, फरमाया मेरा अहद जालिमों के लिए नहीं है, जालिमों के साथ कोई वादा नहीं। जो शिर्क करे यहाँ जुल्म शिर्क के मानो, जो शिर्क करेंगे कुफर करेंगे, खा तुम्हारे ही बच्चे क्यों ना हो, उनके लिए कुछ नहीं। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट का भी तोड़ करना था कि बनी इसराइल जो तुम ये समझे बैठे हो कि हम अंबिया की औलाद हैं, लिहाजा अंबिया हमको छुड़ा लेंगे और हम खुद बहुत अल्लाह के लाडले हैं, लिहाजा हमें कुछ नहीं होगा, हम बहुत चोजन पीपल है, खास नस्ल है, बहुत सुपीरियर रेस है, तो इसलिए हमें कुछ नहीं होगा। ये गलत बात है। जो गलत करेगा उसकी पकड़ होगी, खा वो कोई भी हो। अल्लाह का कानून इन सब चीज़ों से बाला है। तो इस आयत से हमें क्या पता चलता है? पहली बात तो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों का यहाँ जिक्र करें। इसका क्या मतलब? वो ज़िक्र याद करो और लोगों को याद कराओ, इस तारीख को दोहराओ। क्यों? ताकि एक अच्छी मिसाल सामने आए। इसमें हमारे लिए भी एक सबक है, और वो क्या? हमें अपने बच्चों को तारीख के बेहतरीन वाक़यात सुनाने चाहिए, अच्छे लोगों की कहानियाँ और वाक़यात बताने चाहिए। क्योंकि हम नमाज में पढ़ते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, सिरातल मुस्तकीम दिखा। क्या है सिरातल मुस्तकीम? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। उनमें से आप देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है? जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, उन्हें इमाम बनाया। ये नेमत थी अब उनके लिए। इनके वाक़यात और इनके क़सस और इनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्लों के लिए क्या है? बेहतरीन नमूना है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नमूने को तो ख़ास तौर पर क्या कहा गया कि उस नमूने की पैरवी की जाए। तो पहली बात तो यह कि ऐसे नमूनों का जिक्र करना चाहिए, और अल्लाह ने कुरान में उनका जिक्र कर दिया ताकि सब्र और इताअत की मिसाल कायम हो। सूरत अन-नहल 123 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सम्मा औहयना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। हमने आपकी तरफ वही की कि आप पैरवी करें इब्राहीम के तरीके की, जो यकसू थे और वो मुशरिकीन में से न थे। दूसरी बात यहाँ से हमें इस आयत से पता चलती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत पसंदीदा बंदों में से थे। उनको अल्लाह ने अपना दोस्त भी कहा, एक और जगह पर आता है। एक और बात हमारे सीखने की इसमें यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी इंसान को तकलीफों में डालता है तो उसके पीछे कोई हिकमत होती। वो उन तकलीफों के बाद उसे कुछ देना चाहता है, लिहाजा उसे चाहिए कि उन तकलीफों पर क्या करे? सब्र करे, और जो अल्लाह ने कहा वो करता चला जाए, राजी व रज़ा रहे। और फिर ये बात भी पता चलती है, इमामत या लीडरशिप, हकीकी लीडरशिप उसी की होती है। वही लीडर असल लीडर होता है जो मशक्क़तों से निकल के लीडर बने, जो तजुर्बों के बाद लीडर बने। सिर्फ किसी डिग्री की बिना पर या किसी एजुकेशन की बिना पर अगर किसी को लीडर बना दिया जाए तो वो उसका अहल नहीं होता। जो कुछ तजुर्बे इंसान को सिखाते हैं और उसके बाद जो लीडरशिप होती है वो हकीकी मानों में दूसरों के लिए रहनुमाई का जरिया होती है। ये बात भी हमारे सीखने की है कि इंसान जब खैर और भलाई चाहे तो सिर्फ अपने लिए न चाहे, बल्कि उसके साथ साथ अपनी औलाद के लिए भी। और उसके लिए वो दुआ भी सिखाई कि ना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुनिन। और औलाद की शफ़क़त और मोहब्बत अगरचे फितरी है, लेकिन जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है वो आखिरत के खौफ से और ज़्यादा उनके लिए फ़िक्रमंद होते हैं। और फिर ये भी है कि यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अपनी औलाद के लिए इमामत मांग रहे हैं, उनको दुनिया की चीज़ें नहीं मांग रहे। वो क्या चाह रहे हैं कि मेरी औलाद भी दीन की रहनुमा हो। और ऐसा मांगना कुछ बुरा नहीं, इसको कोई बुराई नहीं, ऐसा मांगा जा सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी कि या रब मेरे भाई हारून को मेरे काम में शरीक कर दे। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको नबी बनाया, उनको मुंतखब किया, उन्होंने चुना, तो उन्होंने फौरन कहा कि हारून को भी साथ मिला दो। आप देखिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के ऐसे अजीम बंदे होते हैं कि अल्लाह ने उनकी इन खूबियों की वजह से उनको चुना कि उनके अंदर ज़ात की मोहब्बत नहीं होती, अपनी ज़ात की मोहब्बत। अपनी ज़ात की मोहब्बत इंसान की कमज़ोरियों में से बहुत बड़ी कमज़ोरी, और इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल। और ख़ासतौर पर ऐसे माहौल और माशरे में जहाँ सिखाया ही जाता हो कि तुम बहुत अहम हो, तुम ही सब कुछ, न तुम्हारे माँ बाप कुछ है न कोई और कोई, आई मी एंड माई सेल्फ मी। लेकिन अल्लाह के मुकर्रब बंदे सिर्फ अपनी ज़ात का नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वो खुद गर्ज नहीं होते,
وہ دوسروں کے لیے جیتے. اور آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ گھر سے کرنا چاہیے. وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں. جو غلط کرے گا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی، خواہ وہ کسی پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. اور جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے لوٹ لوٹ کے آنے کی جگہ بنا دی، یعنی اس گھر کے اندر اتنی کشش رکھ دی کہ پلٹ پلٹ کے لوگ اس کی طرف آتے. اور یہ حقیقت ہے نا. کیا جو نہ گیا ہو اس کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ بار بار جانا کیوں. وہ کہتے ہیں بس ایک دفعہ میں پہنچوں، اور جو ایک دفعہ پہنچ جائے وہ کیا کہتا ہے؟ پھر آؤں، پھر کب آؤں گا. میرا خیال ہے ہر جانے والا وہاں جا کے یہ دعا ضرور مانگتا ہے کہ اللہ یہاں پھر لے آنا. تو یہ اس گھر کے اندر اللہ نے خاص کشش رکھی. اور یہ گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا تھا، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خود بتائی تھی. تاریخ میں اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ سب سے پہلے فرشتوں نے یہ گھر بنایا تھا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد طوفان نوح میں جب یہ ڈوب گیا تو پھر شیس علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ سورۃ الحج میں آتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گھر تعمیر کیا تھا تو دعا بھی کی تھی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں اس گھر کا شوق پیدا کر دے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اس گھر کی ایک اٹریکشن ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، پلٹ پلٹ کے آتے رہے. تو اللہ نے دعا سن لی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اس کو مثابہ بنا دیا، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا. اور یہ حقیقت ہے کہ ساری تاریخ میں مکہ یعنی خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ جو ہے یہ حرم رہا ہے، حرمت کی جگہ رہا ہے اور امن کی جگہ رہا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس حرم کو امن والا بنایا اور آس پاس کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. یعنی مکہ میں عام طور پر بدامنی تھی، چوری ڈاکے پڑتے، راستے میں مسافر لوٹ لیے جاتے، ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ آور ہوتا، بہت زیادہ بدامنی تھی. لیکن اسی علاقے میں یہ ایک خاص جگہ ایسی تھی جہاں ہر طرح کا امن تھا، حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی نظر آ جائے تو جو وارث ہوتا تھا وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، وہاں نہیں انتقام لیتا تھا. حتیٰ کہ وہاں پر انسان تو کیا جانوروں کا مارنا بھی ممنوع ہے. اور اس کے بارے میں بخاری میں حدیث ملتی ہے، ان مکہ حرمہ اللہ، مکہ کو اللہ نے حرمت والا بنایا. ولم يحرمها الناس، لوگوں نے اس کو حرمت والا نہیں بنایا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے. فلا يحل لامرئ، کسی انسان کے لیے حلال نہیں، کسی انسان کے لیے جائز نہیں. کیا؟ یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہو، ان یسفک بها دما، کہ وہاں خون بہائے، وہاں قتل و غارت منع ہے. ولا يعضد بها شجرہ، اور نہ وہاں درخت کاٹے، درخت کاٹنا تک منع ہے، جبکہ چونٹی مارنا بھی منع ہے. مکمل طور پر امن کی جگہ، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پلانٹس کے لیے، سب مخلوق کے لیے جو وہاں موجود ہو. صرف آپ کے لیے اس میں قتال کچھ دیر کے لیے حلال ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر. اور البخاری میں پھر آتا ہے کہ وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، اس دن کے بعد اس کی حرمت پھر لوٹ آئی جیسے شروع سے تھی. مکہ کی اہمیت اور اس کی حرمت اور اس کے اندر کا امن، امان اور اس کی خاص خصوصیات کا ذکر ہے، اور یہ اللہ نے اس میں رکھی، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے. یہ انسان تو کسی خاص علاقے کو اگر یہ ڈکلیئر کر بھی دے کہ یہ سیکیور سٹی ہے تو کوئی گارنٹی دے سکتا ہے وہ سیکیور سٹی ہے؟ نہیں. جتنا چاہے کوئی اس میں انتظام کر لے، لیکن وہ امن اور وہ پیس ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ نے وہاں رکھ دیا. اور پھر کیا حکم دیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی یا مختلف مناسک ادا کیے، تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو، ابراہیم کی پیروی کرو. اور یہاں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اور اگر اس پتھر کے پاس پڑھنی مشکل ہو تو مسجد میں کسی بھی جگہ پڑھی جا سکتی. تو طواف کا حصہ بنا دیا گیا کس کو؟ اس نماز کو، اور وہ حرم کے اندر ہی پڑھنی ہوگی، باہر نہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. تو مقام ابراہیم ایک تو وہ پتھر، اور دوسرا کیا میں نے عام معنی بتایا اس کا؟ حج کے موقع پر جس جگہ بھی جاتے ہیں. دیکھیے کتنا بڑا معجزہ ہے، واضح علامت ہے، کتنا بڑا پروف ہے، کلیئر پروف ہے. کس چیز کا؟ اس دور میں پتھر کے اندر پاؤں کے پرنٹس لگنا اور ان کا پھر باقی رہنا اتنے ہزاروں سال سے، اوپن ایئر میں پڑے رہنا اور ان کا آج تک وجود باقی رہنا، یہ ہم سب کے لیے کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے. جب بھی کبھی جائیں تو غور سے دیکھیں ان کو. تصویریں تو آپ سب نے دیکھی ہوں گی، لیکن ان کو ذرا غور سے بھی دیکھیں اور اس پہ رشک کریں کہ جو بندہ اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کے پاؤں کے نشان تک کو عزت بخشتا ہے.
انہیں امام بنایا تھا نا، تو امام کی پیروی کی جاتی، تو پیروی کس سے تھی؟ پیروی پیر سے ہے، یعنی ان کے قدموں کے نشان، یعنی فٹ سٹیپس کو فالو کرو، اس کو اللہ نے باقی رکھا۔ اللہ کسی کی بھی محنت کی ناقدری نہیں کرتا، اللہ انتہائی قدردان۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے خالص ہو کر کوئی کام کریں گے تو اللہ اس کو ضرور قدردانی بخشے گا، اور وہ کام صرف ہماری زندگی کی حد تک نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کے نام بھی باقی نہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کے 5 امیر لوگوں کا نام بتائیں تو آپ کو نہیں یاد ہوگا، ابھی زندہ جو ان کا نہیں پتا، ان کے مرنے کے بعد کس کو یاد رہے گا؟ کئی کتابوں میں لکھا ہوگا، اور اس سے بھی کس کو کیا انٹرسٹ ہوں گے اپنے لیے۔ لیکن وہ لوگ جو لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے نشانات کو باقی رکھتا ہے، ان کے آثار کو باقی رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم مردوں کو یقیناً زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو ان کے آثار ہیں۔ آثار اثر کی جگہ پاؤں کے نشان کو کہتے ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے تو ان کے آثار مانوی طور پر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے حصی طور پر بھی آثار باقی ہیں، ان کی اولاد اور آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شکل میں وہ سب کچھ باقی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جب حکم دیا تو انہوں نے فوراً اس کو مان لیا۔ پیاری ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں دیر نہیں کی۔ تو اللہ کی راہ میں اپنی محبتوں کو قربان کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، ظاہری طور پر بھی صاف اور بتوں کی گندگی سے بھی پاک۔ اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گھر بنا تو اکیلے نہیں بنا بلکہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ ایز اے فیملی مل کے کام کرنا چاہیے، اولاد کو بھی اس کام میں شریک کرنا چاہیے، اور یہ ایک حقیقت ہے جس کام سے آپ کو محبت ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ اسے اپنے بچوں کے لیے نہ چاہیں، اور اگر آپ کو خود ہی سرسری محبت ہے تو پھر آپ بچوں کا نہیں سوچیں گے، کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کرتے ہیں تو کریں، نہیں کرتے نہ کریں، کیونکہ بچے آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ آپ ہر اس چیز کو اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کر لو، بس کسی طرح پالو۔ تو وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور یہاں ان دونوں کو حکم ہو رہا ہے کہ گھر تو بن گیا، اب گھر کو پاک صاف رکھنا۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سب سے پہلے طواف کا ذکر کیا کیونکہ طواف وہاں اس گھر کے علاوہ کہیں اور ہو نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے قبروں کا طواف شروع کر دیں، لیکن وہ تو الٹا چارج کیے جائیں گے اس پر۔ تو طواف صرف اور صرف ایک جگہ ہوتا ہے، کہاں؟ خانہ کعبہ، اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اعتکاف کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ وہاں ٹک کے عبادت کریں ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ ان کے لیے گھر صاف رکھنا۔ اور پھر رکوع اور سجدہ کا ذکر کیا گیا کیونکہ رکوع اور سجدہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور اس میں بھی ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کے گھروں کو، مساجد کو، ان جگہوں کو جہاں اللہ کا نام لیا جائے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ لیکن آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، ہمارے گھر زیادہ صاف ہوتے ہیں اور مسجدیں اور اسلامی ادارے گندے ہوتے ہیں، گھروں کو زیادہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں، ان کی صفائی پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کا گھر بس ٹھیک ہے جیسا بھی ہے، اسے بس پبلک پلیس سمجھ کے یہ حق رکھتے کہ اسے استعمال کریں، اس کی صفائی ستھرائی کیسے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ ہمارا کنسرن نہیں۔ تو یہ کام اللہ نے امام سے لیا، ابراہیم جو امام تھے ان سے لیا اور ان کے بیٹے سے لیا جنہوں نے اس گھر کو بنایا تھا کہ تم صرف بنا کے نہیں چھوڑ دو بلکہ اس کو آباد بھی کرو۔ اور مسجدوں کی آبادی کی بات کل بھی ہم نے پڑھی تھی، اور مسجدوں کی خرابی کی کہ خرابی میں کیا چیز ہے کہ اس کو گندا چھوڑ دینا اور اس کی کیئر نہ کرنا، اور آبادی اس کی کہاں سے ہوتی ہے؟ ظاہری طہارت، صاف ستھرے ہونے سے۔ کیونکہ اگر آپ اس کو پریزنٹیبل فارم میں رکھیں گے تو پھر ویلکمنگ ہوگا، تو کیا ہوگا، لوگوں کا پھر دل کرے گا کہ آئیں ہم بیٹھیں یہاں عبادت کریں، ان کے عبادت میں بھی دل لگے گا۔ لیکن اگر وہ گندا ہوگا، صاف نہیں ہوگا، ویل مینٹین نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جس جگہ کو ہم اللہ کے کام کے لیے، عبادت کے لیے خاص کریں، پھر اس کی ٹیک کیئر بھی کریں، اس کو مینٹین بھی کریں۔ اور یہ بہت عزت کا کام ہے، بہت بڑا کام۔ اور اس کام کے معزز ہونے میں ایک اور حدیث بھی ہمارے سامنے آتی کہ ایک کالی کلوٹی عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ جب وہ فوت ہو گئی تو لوگوں نے رات کو دفنا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں۔ اب سے ایک عورت فوت ہو گئی ہے، صفائی کرتی تھی، کلینر تھی، تو کوئی اس کی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس کو کہ وہ ہے نہیں، نظر نہیں آئی، تو آپ نے پوچھا کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ اس طرح فوت ہو گئی، تو ہم نے دفنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا لے چلو مجھے، کہاں اس کی قبر؟ آپ تشریف لے کے صحابہ کو لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے خود جنازہ پڑھا اور اس کی بخشش کی دعا کی۔ کتنا عزت کا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے، جس کو عام طور پر ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا کام نہیں، کوئی اور کرے۔ تو جہاں ہم
اپنی نیکی کے کاموں میں کئی کام شامل کرتے ہیں، وہاں ہمیں اپنے کاموں میں جب ہم والنٹیئر ورک کرتے ہیں نا تو تھوڑا سا والنٹیئر ورک میں یہ حصہ بھی ڈال لیں کہ ایسی جگہوں کی، مسجدوں کی جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، ان جگہوں کی مینٹیننس اور صفائی، اور اس میں اپنی جان اور وقت اور مال کے ذریعے مدد، اس کو سعادت کا کام سمجھیں، کیونکہ اس پر انحصار ہوتا آگے نسلوں کے دین کے شوق اور دین کے کام کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم کو امام بنانے کے بعد کیا بنوایا؟ ان سے گھر بنوایا، اور پھر اس گھر کو مینٹین رکھنے کے لیے کہا۔ اس سے ہمیں اور کیا سبق ملتا ہے؟ اب آپ مجھے کوئی سبق سکھائیں گی؟ بچوں کو شامل کرنا، اور کیا؟ حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام امام تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کو بھی مینٹین رکھ رہے تھے۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں ہم صرف لیڈر ہیں اور ہمارا کام کرسی پہ بیٹھنا ہے، باقی چیزیں خود ہی ہو۔ آزمائشوں کے وقت صبر کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی مرکز ہونا چاہیے، جگہ ہونی چاہیے، اور اس جگہ کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کو آباد کرنا چاہیے۔ اور آباد کیسے ہوتی ہے جگہ؟ لوگوں کے آنے جانے سے، مل کے۔ اب آپ یہاں دیکھیے، طائفین مل کے طواف ہے، جمع ہے، عاکفین مل کے اعتکاف، رکع راکع کی جمع، مل کے رکوع سجود، مل کے سجدہ، اکٹھے کام کرنا۔ پھر ہے اذ قال ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور یہاں بھی اذ آیا ہے، آپ یاد کرو، آپ مینشن کرو، اور آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دو جو ابراہیم باتیں کر رہے تھے اپنے رب سے۔ اب آپ دیکھیں یہ باتیں ابراہیم اور اس کے رب کے درمیان میں تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل کر دی، اور آپ کو کہا کہ آپ ان کو آگے بھی بتا دیں۔ وہ اذ قال ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، اے میرے رب، میرے رب، اکیلے بات کر رہے ہوں گے نا، اجعل ھذا بلدا آمنا، اس گھر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کو لا کے بسایا، پھر گھر بنایا، اور پھر چونکہ بالکل صحرا تھا، خالی جگہ تھی، تو اپنے رب سے کیا کریں کہ میں نے اتنی دور اپنی اولاد کو لا بسایا ہے، یا رب اس جگہ کو آباد کر دے اور اس کو امن والا بنا دے۔ ایک اور جگہ آتا ہے، انہوں نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے اس گھر کے پاس لا بسایا ہے، ایسی وادی میں، یہ گھر جو بالکل کچھ نہیں اگاتی، اے رب تیرے گھر کے پاس اس لیے بسایا تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ اولاد کو ماحول دے رہے ہیں، اللہ کے گھر کے پاس بسا رہے ہیں۔ لیکن ہم جب دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو گھر کہاں خریدتے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ الحمدللہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو مسجدوں کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو بہت دور، اپنی کمیونٹی سے، مسجد سے، ہر چیز سے دور۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آئندہ بچوں کو کوئی ماحول ہی نہیں ملتا۔ بچے صرف ہماری بات و نصیحت سے نہیں سیکھ سکتے جب تک ان کے پاس ماحول نہ ہو۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اس گھر کو امن والا بنا دے، امن والا اس لیے کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں جہاں سے کوئی شیر آئے، کوئی جانور آئے کھا جائے، نہ کوئی بڑی بلڈنگز اور نہ کچھ، اوپن ایئر، اندھیرا، نہ کوئی بجلی۔ سوچیے ذرا کہ اللہ تو اسے سیکیور کر دے۔ کھانے کو کچھ نہیں، ورزقہ لہم من الثمرات، اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے کھانا دے، پھلوں میں سے کھلا۔ پھل کیا ہے؟ بہترین فوڈ ہے، یہ کھانے کا بہترین حصہ ہے۔ سبزیوں کے مقابلے میں، دالوں کے مقابلے میں پھل کیا ہے؟ بیسٹ فوڈ ہے۔ من آمن منہم باللہ، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ چونکہ پیچھے انہوں نے ساری اولاد کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کا نہیں، ظالموں کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا ادب اور مینرز، کتنی جلدی بات سمجھی۔ آئندہ جب دعا مانگی تو بہت سنبھل کے کہ اللہ ان میں سے جو ایمان والے ان کو یہ سب کچھ دے، جو نہ مانے بے شک نہ دے۔ قال ومن کفر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو کفر کرے گا فأمتعه قلیلا، میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا، اس کو بھی دوں گا، کیونکہ دنیا میں تو سب کچھ ملے گا، لیکن قلیلا، تھوڑا، کیونکہ دنیا میں جتنا کچھ بھی ہے وہ سب تھوڑا۔ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی ہے، دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، پش کرنا، اضطره۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں جہنم کی آگ میں دھکے مار کے گرایا جائے۔ آپ دیکھیے کہ کبھی کوئی آپ کو پش کرے، پیچھے سے دھکا دے تو کیسا لگتا ہے؟ کیونکہ جہنم ایسی چیز ہے نا، کوئی جانا نہیں چاہے گا، پکڑ کر کے ہم نہ جائیں تو انہیں مجبور کر کے دھکا مار کے گرا دیا جائے گا۔ وبئس المصیر، اور بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین جگہ ہے۔ تو اس آیت سے بھی کئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ یہ کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام پیورلی دنیا کی بھلائیاں مانگ رہے ہیں، دو چیزیں مانگ رہے ہیں، کون سی؟ امن اور بہترین رزق، سیکیورٹی اور بیسٹ فوڈ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ زہد کس کو سمجھتے ہیں اور دینداری کس کو سمجھتے ہیں؟ نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور رزق میں سے بہترین چیزیں حرام نہیں ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، کہہ دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی، خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن خالص ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ سورۃ اعراف 32۔ سورۃ المائدہ 93 میں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا،
وآمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لا کر اچھے کام کرنے والوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس میں سے کچھ کھائیں پیئیں، جب تک کہ وہ ڈرتے رہیں اور ایمان لا کر اچھے کام کرتے رہیں. ثم اتقوا، پھر ڈریں. وآمنوا، ایمان لائے. ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی اختیار کریں اور احسان کریں. واللہ یحب المحسنین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف انسان کے اندر ایمان، تقوی اور احسان ہونا چاہیے، اور دوسری طرف دنیا کی نعمتوں سے اور اچھی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں حرج نہیں ہے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یعنی کھانا پینا برا نہیں ہے جب تک انسان اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتا رہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دنیا کے فائدے تھوڑے ہیں، اور دنیا مومن کے علاوہ کافر منافق کو بھی ملتی ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم ان کو بھی فائدہ دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں. من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا میں سے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا جو وہ روکی بھی نہیں ہے، سب کے لیے ہے دنیا میں. بخاری میں آتا ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں، کہ اللہ لوگوں سے اذیت والی باتیں سنتا ہے جو وہ اس کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں، اس کے لیے شریک بناتے ہیں، اور وہ اس کے باوجود ان کو رزق اور عافیت دیتا رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دنیا میں دیتا ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان دنیا میں کھو کر نہ رہ جائے، دنیا کی خاطر اپنی آخرت داؤ پہ نہ لگائے، کیونکہ آخرت کا عذاب بہت سخت عذاب ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم گھر کی بنیادیں، اور اسماعیل بھی ساتھ لگے ہوئے تھے. باپ بیٹا دونوں مل کر گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اکٹھے کام کر رہے تھے، اور ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے. اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، سب سے عمدہ تعمیر، سب سے بڑا کام، لیکن اس کے باوجود کوئی تکبر نہیں، کسی اپنی نیکی پر کوئی مان نہیں، ڈرتے ہوئے بنا رہے ہیں، اور اس فکر کے ساتھ کہ یا رب تو اس کو قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، اور تجھی سے دعا مانگیں گے کیونکہ تو ہی سمیع اور علیم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو اس آیت سے بھی ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی. نمبر 1، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت، ان کی عاجزی، اور پھر یہ کہ کسی کا مقام اور مرتبہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو وہ اللہ ہی کا محتاج ہے. اور یہاں ابراہیم اور اسماعیل اپنے کارناموں کا ذکر نہیں کر رہے کہ یا رب دیکھ تو ہم نے تیرے لیے کیسا گھر بنایا، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تقبل، اللہ قبول کر لے. تو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں کہ ہم کوئی بھی کام کریں، نمبر 1 اس پہ شیخی نہ بگاڑیں، نمبر 2 اس کا بار بار تذکرہ نہ کریں ہم نے یہ بھی کیا اور ہم نے وہ بھی کیا، نمبر 3 اعمال کی قبولیت کی فکر کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں لیکن انہیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. عاملۃ الناصبہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رب صائم، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں، حظہ من صیامہ الجوع والظمأ، جن کو اپنے روزے کا حصہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا بھوک پیاس کے سوا؟ کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی تقویٰ نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ دکھاوے کا ہوتا ہے یا اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. ورب قائم، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، حظہ من قیامہ السحر، جن کو اپنے قیام سے سوائے رات جگہ کے کچھ نہیں ملتا، جو صرف جاگتے ہیں، بس شب بیداری ہوتی ہے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا. تو سب سے پہلے تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، جب توفیق ہو جائے نیکی کی تو اس کے اوپر بھولنا نہیں چاہیے، اور پھر جب کچھ کر بیٹھے تو قبولیت کی دعا بھی مانگنی چاہیے. صرف فکر ہی نہیں ہونی چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے. وہ دعا مانگ رہے ہیں اور پھر اللہ کے 2 صفات کا واسطہ دے رہے ہیں، کیا؟ کہ تو سمیع علیم ہے. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں مسلمان بنا دے اپنے لیے. وہ ہے پہلے سے ہی، پھر کیوں مانگ رہے ہیں؟ مزید فرما برداری مانگ رہے ہیں. کتنی عاجزی اور کتنی ہمبلنس ہے. اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آخرت اور انجام اچھا نہ ہو. کیونکہ ایمان جو ہے نا وہ کوئی ایک جگہ جامد چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ کے اندر آ گیا اور بس آپ بے فکر ہو جائیں کہ بس اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اور آپ نے ایک دفعہ اچھا کام کر لیا تو اب ہمیشہ کے لیے کافی ہو گیا. وہ وہاں ایک دفعہ ہم نے حج کرا تھا، وہ کافی نہیں، بلکہ اچھا کام کرنے کے بعد پھر بھی دعا مانگتے رہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امت مسلمۃ لک، ایک پوری امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ہر دعا میں اپنی اولاد کو بیچ میں شامل رکھتے ہیں. ومن ذریتنا امت مسلمۃ لک، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیر اور بھلائی تو اللہ کے ہاتھ میں. ہم تھوڑا کیوں مانگے، ہم زیادہ مانگے. ابراہیم علیہ السلام پوری امت مانگ رہے ہیں کہ اللہ آباد کر دے، یہاں تو ڈھیر لوگ پیدا کر دے اور ایک پوری امت اٹھا دے. اچھا، ہمارے ذہن میں نہ تو کوئی وسعت ہے، نہ ہی ہم کوئی زیادہ مانگتے ہیں، ہم کو آج اور کل کی بس فکر ہے. ہم سوچتے جس طرح ہماری کوششیں چھوٹی ہیں یا ہمارے پاس کچھ نہیں تو اللہ کے پاس بھی پتہ نہیں اتنا ہی ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے، اور خاص طور پر نیکی کے معاملے میں تھوڑا نہیں مانگے، زیادہ مانگے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور کتنے ہمبل ہے کہ اللہ ہم کو وہ جگہ بتا دے، جو کرنا وہ سب سکھا دے. ہمیں علم کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم اتنے بڑے بلڈرز ہیں اور اب ہمیں مزید کیا چاہیے، نہیں. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پہ مہربان رہے، تو ہماری توبہ قبول کر لے. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا
بہت مہربان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، خواہ کوئی کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کو اطاعت کی فکر رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ نیکی کے کام میں اپنے بچوں کو بھی شریک کرنا چاہیے، اکٹھی عبادت اور اکٹھی دعائیں۔ پہلے تعمیر اکٹھی کی، عبادت اکٹھی کی، اب کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں اکٹھی مانگ رہے ہیں، آؤ مل کے دعا کریں۔ آپ نے کتنی دفعہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے دعا کی؟ آؤ بچوں مل کے دعا کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آئندہ نیک ڈسینڈنٹس کی دعا کیا کریں، اور خاص طور پہ اس ملک میں رہتے ہوئے جبکہ اپنے بچوں کا ایمان بچانا بھی مشکل ہو رہا ہے، وہاں آگے ان کی نسلوں کا ایمان اور اسلام کی دعائیں کہ اللہ ہماری اولادوں کی جو اولادیں ہیں ان کو بھی اسلام پر قائم رکھنا، کہیں پوچھنا ہو جائے کہ ہم ان کو یہاں لے کے کیوں پہنچے کہ جہاں ہم نے ان کو فتنہ میں ڈالا۔ پھر یہ ہے کہ علم کی دعا، ارنا مناسکنا، اللہ مجھے سکھا دے، مجھے بتا دے، مجھے راہ دکھا، کیونکہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا کام کیسے، تو اس میں جاہل بیٹھ رہنے پر نہیں کنات کرے کہ اچھا پتا ہوتا تو کر لیتے، اب تو پتہ ہی نہیں تو اچھا نہیں پتا۔ یہاں کے ارنا مناسکنا شوق ہے ایک، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ عبادت کی جگہ بھی پتہ ہو، عبادت کے اوقات بھی پتہ ہو، عبادت کے طریقے بھی پتہ ہو، کیونکہ محض عبادت کرنا کافی نہیں، کیا کیا ضروری ہے، کیا جاننا، جگہ، وقت اور طریقے، اور پھر یہ کہ آپ کتنی نیکیاں کر لیں، توبہ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا بتاتا ہے؟ توبہ، توبہ علینا انک انت التواب الرحیم، اور پھر یہ کہ دعا کرتے ہوئے اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا، انت التواب الرحیم، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، ان میں سے ایک رسول اٹھانا، پہلے تو امت کی دعا مانگی، نیک آف سپرنگز کی دعا مانگی، اور پھر ان کے اندر رسول کی دعا مانگی کہ اللہ ان میں سے رسول اٹھا، کیونکہ اگر عبادت کے لیے علم ضروری ہے تو علم کے لیے معلم بھی ضروری ہے۔ کتنا سیکوینس ہم کی ساری دعاؤں میں ایک مکمل ربط بھی ہے، ایسا نہیں ہے پہلے لیے کبھی کچھ مانگ لی کبھی کچھ۔ ہم اپنی دعائیں پھر سوچیں کیا مانگتے ہیں، خاص طور پر اگر آج جمعہ ہو تو ایسی دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ، تو کہہ دیں اور کچھ نہیں تو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول اٹھا۔ ہدایت کا انتظام بھی کرنا، پہلے تو اپنے کام کی قبولیت کی دعا مانگی، پھر اس کے بعد اپنے اسلام کی دعا مانگی، بچوں کے اسلام کی دعا مانگی، پھر اپنے کاموں کی پھر قبولیت اور توبہ کی دعا مانگی، پھر ساتھ کیا ارنا مناسکنا، عبادت کے طریقوں اور جگہوں کے جاننے کی دعا، علم کی دعا مانگی، اور پھر کیا کہا کہ جو ہمارے بچے ہوں ان کے اندر بھی آپ ہدایت کا انتظام کرنا، ان کے اندر بھی استاد بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات پڑھتا ہو۔ ہم تلاوت کی بات پیچھے کر چکے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، تو یہاں بھی کیا ہے کہ جو پیغمبر آئے وہ کیا کرے؟ تیری آیات میں پڑھ کے سنائے، اور آیات دو طرح کی ہوتی، یعنی ایک تو کائنات میں غور و فکر کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے، اور دوسری طرف قرآن کی آیات، وہ انہیں پڑھ کے سنا، اور پڑھ کے سنانے میں صرف خوبصورت سریلی آواز سے تلاوت کر کے سنا دینا نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کے لفظ اور معنی بھی سکھائے، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو تعلیم دے، الکتاب والحکمت، کتاب اور حکمت کی، یعنی کتاب کے اندر اور بھی جو باتیں ہیں، جو احکامات ہیں، جو پچھلی قوموں کے حالات ہیں، اور اس کے علاوہ حکمت۔ حکمت کیا ہے کہ وہ صرف نالج نہ دے بلکہ اس حکم کے پیچھے جو وزڈم ہے، جو مقصد ہے، وہ بھی بتائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہتے تھے یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو، صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ کے جو بتانے کا انداز ہوتا تھا اس میں حکمت ہوتی۔ مثلاً کیا کرتے تھے آپ؟ جو کوئی بات بتاتے سوال کرتے تھے، اتدرون ما المفلس، تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہوتا ہے؟ یہ ایک حکمت کا طریقہ ہے، یہ کہنے کے بجائے مفلس وہ ہے جس کے ساتھ ایسا اور ایسا ہو جائے، نہیں، خود سوال کرتے۔ اسی طرح جب کوئی شخص آتا اور آپ سے کچھ پوچھتا تو آپ اس کو صرف یہ نہیں بتاتے تھے کہ ہاں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بلکہ اس کو اس کا فائدہ وغیرہ بھی بتاتے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میں سارے کام چھوڑ سکتا ہوں، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ دور جاہلیت میں ہر طرح کی برائیاں اور کباہتیں تھیں، تو آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، یا یہ نہیں کہا نہیں تمہیں یہ اور یہ سزا ملے، یہ حکمت نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کو بچہ اگر آپ کہا کہ میں سب کچھ کروں گا مگر یہ کام نہیں کروں گا، تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا؟ کتنی وزڈم پہ مبنی ہوگا؟ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تم پسند کرو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ نہیں، یہ تو نہیں پسند کروں گا۔ اچھا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ نہیں، یہ بھی نہیں پسند کروں گا۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ نہیں، یہ بھی نہیں پسند کروں گا۔ کہتے پھر تم دوسروں کی ماں بہن بیٹی کے لیے کیوں پسند؟ اس نے کہا کہ میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا۔ اس کو حکمت بتا دی، اس برائی کی قباحت بتا دی، اور یہ ایک نہیں کئی مثالیں آپ احادیث پڑھیں، حکمتوں سے بھری ہوئی یہ باتیں۔ تو دین کے اندر جو وزڈم ہے، جو راز ہے، جو اسرار ہیں، جو اس کے پیچھے فائدے ہیں، وہ بھی سکھایا آپ نے۔ یعنی صرف کام کرنے کو نہیں کہا، کام کرنے کی جو موٹیویشن ہے وہ بھی دی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سورۃ النساء میں بھی آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت دونوں اتاری، صرف کتاب نہیں آئی آپ پر، حکمت بھی آئی ہے، وہ آپ کے قلب پر اتاری گئی اور آپ نے پھر آگے لوگوں کو اس کو واضح کیا۔ اور ویسے بھی آپ کے فرائض منصبوں میں سے تھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ،
کہ ہم نے آپ پہ ذکر یعنی قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور صرف تعلیم نہیں، ساتھ تزکیہ بھی، پیوریفیکیشن بھی، پیوریفیکیشن آف ہارٹ، پیوریفیکیشن آف سول، اخلاق. ایک اور جگہ پر آتا ہے آپ نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اچھے اخلاق، مینرز اور آداب سکھاؤں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہاں یہ دو صفات کیوں آئی ہیں؟ تواب الرحیم کیوں نہیں آ گئی یہاں؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو سیکھے گا اسے عزت بھی ملے گی اور اسے حکمت بھی نصیب ہوگی. کیونکہ جو دین کا علم سیکھے گا، حکمت سیکھے گا، تزکیہ کرے گا، اس کے لیے عزت بھی ہے اور اس کے لیے حکمت بھی ہے اور حکم بھی ہے. نالج از پاور. اور پھر یہ کہ ہمارا دین حکمت پر مبنی ہے، اور حکمت بھی سکھانے کی چیز ہے جو صاحب حکمت لوگوں سے سیکھی جاتی ہے. یعنی صرف کتاب پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا، استاد کا کیا کام ہے کہ وہ کیا کرے؟ حکمت بھی سکھائے. اور یہ آیت جو ہے یہ الہدا کے سلیبس کی بنیاد ہے کہ اس میں ایک طرف قرآن کا پڑھنا، دوسری طرف کتاب کے الفاظ جاننا، معنی جاننا، اور پھر ان کی حکمت جاننا، احادیث کو سیکھنا اور ان کی حکمت جاننا، اور تزکیہ کہ روزمرہ زندگی میں جو ہمارے افکار اور اخلاق اور طور طریقے ہیں ان کی اصلاح. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.